حدیث مبارک کہا ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کہ صوفیاء کرام کی ایک اصطلاح ہے، اور وہ اصطلاح کیا ہے؟ موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جا۔ اب آپ تعجب کریں گے کہ مرنے سے پہلے کیسے مرے گا ایک آدمی، موت سے پہلے کیسے مرے گا؟ تو اس کا فلسفہ اس مقالۃ الرابعہ میں انشاءاللہ ہم جانچنے کی اور پرکھنے کی، پھر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ موتو قبل ان تموتو کیا ہے، کہ موت سے پہلے موت کا واقع ہو جانا، مرنے سے پہلے مر جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، یہ زندگی کا جو یہ فلسفہ ہے، یہ زندگی کا ہماری جو کانسیپٹ ہے، اور یہ زندگی کا جو سسٹم اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ انسان کے پیدا ہوتے ہی اسے خواہشات عطا کر دی جاتی ہے، یعنی پیاس ہوتی ہے، یہ بھی ایک خواہش ہے، بھوک لگتی ہے، یہ بھی ایک خواہش ہے، اگرچہ کہ وہ بولنے کا متحمل نہیں ہوتا نومولود بچہ، اس کے باوجود بھی اس کی ماں اس کے اشاروں کو سمجھ لیتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اسے پیاس کب لگے گی، اور اسے اس کی آواز سے وہ پہچان لیتی ہے کہ صرف رو ہی رہا ہے۔ بظاہر اگر کوئی دوسرا شخص سنے گا تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب ماں سنے گی تو اسے سمجھ میں آئے گا۔ اگر دوسرا شخص سنے گا تو وہ سمجھے گا رونا تو رو رہا ہی ہے، سب کا رونا یکساں ہے، ایک جیسا ہے، بچوں کا رو رہا ہے، تکلیف ہوئی ہوگی یا کوئی تکلیف، طبیعت خراب ہوئی ہوگی یا کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، لیکن جب بچہ روتا ہے ایک خاص لہن میں تو ماں اگر چولہے خانے میں اپنے کام میں مشغول بھی ہوتی ہے تو اسے خبر ہو جاتی ہے کہ میرے مننے کو پیاس لگی ہے اس لیے رو رہا ہے، تو اس کے لیے کھانا لے کر نہیں آتی بلکہ اس کے لیے پانی لے کر آتی ہے۔ یہ ماں ہے کہ جب بچہ روتا ہے اور اسے خبر ہوتی ہے کہ یہ پانی کے لیے نہیں رو رہا ہے، کھانے کے لیے رو رہا ہے، تو وہ فوراً اس کے کھانے کا انتظام کرنے لگتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ منظر ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اسے کیسے خبر ہو گئی کہ اسے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، یا کسی پرندے نے ستایا ہے، درند نے ستایا ہے، کسی چیٹی نے کاٹا ہے، یا کوئی اور تکلیف ہے، لیکن یہ ماں کی محبت ہوتی ہے، کہ یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے، اور یہ ماں کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک حص عطا کی ہے جسے ہم ممتا کی حص کہتے ہیں۔ یہ ماں کی ممتا کی سمجھ، اس کی فہم، اس کا ادراک، اس کی انٹیلیجنس کی ایک کیپیبلٹی اور یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ تو ذرا سوچو، ایک ماں جس نے تمہیں جنم دیا ہے وہ تمہاری کیفیات سے باخبر ہے کہ تمہیں کس بات نے بے چین کر دیا ہے اور کس چیز نے بے قرار کر دیا ہے، تو ذرا اس ذات کی محبت کے بارے میں سوچو جس نے تم سے ایک ماں کی نہیں 70 ماؤں کی محبت کی ہے۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ سرن و علانیتن میرا بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ مجھ پر ظاہر ہے، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ تیرے دل میں جو خیالات جنم لیتے ہیں اے بندے، اگرچہ کہ دنیا پر میں نے ان خیالات کو، ان تفکرات کو ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن میرے بندے تیرے دل کے ہر خیال سے تیرا رب باخبر ہے۔ اور اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اچھا گمان رکھو، کیا کرو؟ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، برا ہوگا، خراب ہوگا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، پریشانی کا عالم ہے، تجھے کیا خبر کہ یہ پریشانی کس لیے آئی ہے؟ تجھے کیا خبر؟ جیسے ہم نے اس سے پہلے کے مقالے میں، تیسرے مقالے میں ابتلا کے بارے میں سنا تھا۔ ابتلا یعنی مبتلا ہونا، پریشانیوں میں مبتلا ہونا۔ ایک چیز میں مبتلا کر کر اللہ کئی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، کئی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ اس کے راز ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں، اور یہ اس کی قدرت کا نظام ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ بندوں کو کئی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ لیکن حضور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر اور صوفیاء کرام کا یہ ارشاد مبارک ہے، اور خود غوث پاک نے اسے پریکٹیکل طور پر کر کے بتایا ہے، موتو قبل ان تموتو، مر جا مرنے سے پہلے۔ کیا مطلب اور کیا معنی؟ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہے، انسان کے خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں۔ 2 گز زمین چاہیے 2 گز کفن کے بعد، اس کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے منہ کو قبر کی خاک کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس کا پیٹ بھرنے والا،
اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. جب بھرنے والا نہیں ہے خواہشات کی وجہ سے. بھئی ایک انسان ہوتا ہے, ماشاءاللہ ہمارے پاس آج بات چل رہی تھی عظیم سوداگر صاحب سے کہ حیدرآباد ناشتے کے دوران کہ حیدرآباد کی غذا, ماشاءاللہ سرکار حیدرآباد کے لوگ 1.5 پٹ کھاتے ہیں اور نادر کے 1 پٹ. یہ اندر کی ٹیبل کی باتیں ہیں, تو ہماری باتیں کوئی چھپی چھپائی ہوئی نہیں ہوتی, جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو میں نے کہا صحیح ہے, حیدرآباد کے لوگوں کی خواہ زیادہ ہے, وہ زیادہ کھاتے ہیں, کھلایا گیا ہے, نوابوں کے دور میں رہے ہیں اور ماشاءاللہ افراد کا دور تھا, دولت کا دور تھا, نوابین کا دور تھا اور بہت زیادہ کھاتے تھے, تو خواہ ان کی زیادہ ہو گئی ہے. تو ہر آدمی کی خواہ مختلف ہوتی ہے, بچہ کم کھاتا ہے, جوان زیادہ کھاتا. ہمارے پیر بھائیوں میں بھی کچھ ایسے نام ہے, نہیں بتانا چاہتا, 4-5 کا ماشاءاللہ اکیلے کھا رہے. آپ لوگ سمجھ گئے میرا نفیس اشارہ. تو ہر آدمی کی خواہ کم ہوتی ہے, بعض کی زیادہ ہوتی ہے اور بات بہت زیادہ 4-5 کا کھا لیتا ہے. کچھ ایسے بھی گزرے ہیں تاریخ میں جن کا پیٹ کبھی بھرا بھی نہیں. ہم اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو نہیں کرنے والے. تو ہر آدمی کی الگ الگ خواہ ہوتی ہے اور اس کی غذا کا ایک الگ الگ عالم ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک بڑی مشقاب میں کھانا لگا کے رکھا گیا تو آپ تجزیہ کر لیتے ہیں کہ آدھی کھا لوں گا تو میرا پیٹ بھر جائے گا. کسی کے سامنے ایک مشقاب رکھ دی گئی تو اور ایک مشقاب پر اس کی نظر ہوتی ہے, اور وہ بھی کھا لیا تو پھر اس کی نظر دیکھ پر ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو ٹھیک اسی طرح انسان کا بھی معاملہ ایسی. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری خواہشیں ختم ہونے والی نہیں, اگرچہ کہ کھانے کے لیے تجھے وافر چیزیں دی گئی اور پیٹ بھر بھی گیا, پھر بھی تجھے خواہش رہے گی. دوپہر کا کھا لیا تو رات کی فکر رہے گی, رات کا کھا لیا تو صبح کی فکر رہے گی, صبح کا کھا لیا تو دوپہر کی فکر رہے گی. اپنی نہیں رہے گی تو بیوی کی رہے گی, بیوی کی نہیں تو بچوں کی رہے گی, گھر والوں کی رہے گی. گھر میں ایک تھیلا چاول پڑا ہے تو پھر اگلے مہینے کی فکر رہے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ انسان کا مزاج ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر مثالیں دیتا رہوں تو بہت بات طویل ہو جائے گی. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم کے منہ کو, اس کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی. تو یہ ایک انسان کا پیمانہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے, اور اس کو ایک کیا کہتے ہیں, اسے ایک نظام حیات بنا دیا ہے, اور اس سے نہ میں بری ہوں نہ آپ بری ہیں. یہ خواہشات ہیں انسان کی, اچھی خواہشات ہیں, بری خواہشات ہیں. کچھ خواہشات اپنے لیے ہوتی ہے, کچھ خواہشات اپنوں کے لیے ہوتی ہے, کچھ خواہشات انسان کی ہوتی ہے کار خیر کے لیے. زیادہ ملے تو زیادہ کار خیر کروں گا, غربا میں تقسیم کروں گا. مگر بات قصہ مختصر یہ ہے کہ خواہشات کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں, چہ جائے کہ قبر بن نہ پہنچ جائے. اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا موتو قبل ان تموتو, کہ موت سے پہلے مر جا. یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو ختم کر دے. پیران پیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, ہیکل سمدانی, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں جمعے کی نماز کے بعد, خطبے کے بعد لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور غوث پاک کا یہ عادت کریمہ تھی کہ ہر جمعے کو نیا لباس زیب تن فرماتے, اور جو گزشتہ جمعہ پہنا تھا اسے پہلے خیرات کر دیتے اور اس کے بعد نیا لباس, اور ایسا لباس پہنتے کہ شاہان وقت بھی دیکھ کر ہش ہش کرتے کہ ان کی نہ آنکھوں نے ایسا کپڑا دیکھا نہ ایسا لباس. ایسی آب و تاب کے ساتھ رسول اللہ کا شہزادہ بغداد کی جامع مسجد میں ممبر پر جلوگر ہوتا تو لوگ کبھی غوث پاک کے چہرے کو دیکھتے, کبھی ریش مبارک کو دیکھتے, اور جن کی نظر جس پر پڑتی وہ دیکھتا. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ چہرے میں ہی اتنے گم ہو جاتے ہیں اپنے پیر کے کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہوں, اور نظر آنا بھی نہیں چاہیے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر چہرے پہ نہیں بڑھتی, خواہش ہوتی ہے کبھی ہاتھ دیکھتے ہیں کبھی پیر دیکھتے ہیں, اس کے بعد اوف وہ کیا لباس پہنے شیخ صاحب آج, یہ کتنا بھاری ہے. پھر وہ تجزیہ کرنے لگتے ہیں, اسے ترازو میں ڈالتے ہیں, یہ گھڑی 2 لاکھ کی ہے, یہ ٹوپ پہنے 10,000 کی ہے, یہ شایا 20,000 کا ہوگا, یہ جوتا 15,000 کا ہوگا. تو غوث پاک کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے, ہر دور میں ملے ہیں, ہر دور میں. تو ایک شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو اتنے بڑے صوفی ہیں اور اتنے بڑے ولی کامل ہیں, اتنے بڑے شیخ طریقت ہیں, انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے, یہ خطب ربانی ہے, ہیکل سمدانی ہے, غوث سمدانی ہے, پھر ان کو اس لباس کی کیا ضرورت؟
یہ آپ نے دیکھا کہ مشائخ ہمیشہ شائے پہنتے ہیں، جبے پہنتے ہیں، دستار پہنتے ہیں. شہزادے غوث اعظم کو بھی آپ نے دیکھا کہ جب دل نہیں چاہتا تو پرانا پھٹا کپڑا پہن کر بیٹھتے، اور جی نہیں چاہتا تو میلے کپڑے پہن کر بیٹھتے، کیونکہ ابو تراب کی اولاد تھے اور ابو تراب کے جانشین تھے، ان کے شہزادے تھے. تو کبھی جی نہ مانتا، پیرانی ماں بار بار آ کر کہتی کہ پاشا کپڑے بدل لیجئے، میلے ہو گئے. تو سرکار کہتا چھوڑو بھائی چھوڑو، ارے کپڑے پہن لیجئے، کتنے میلے ہو گئے، چھوڑو. لیکن جب لباس پہننے پر آتے، جب لباس پہننے پر آتے تو سارا حیدرآباد کا سارا ہندوستان شہزادے غوث اعظم کی طرف دیکھتا کہ، اور لوگ کہتے کہ لباس اگر پہننا ہو تو کاظم پاشا صاحب کے جیسا پہننا تھا. تو یہ مزاج تھا کہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں پہنتے. آپ نے خود دیکھا جشن کی محفلوں میں، لیکن جب آب و تاب کے ساتھ غوث پاک کا شہزادہ تیار ہو کر آتا تو یہ کیا فلسفہ تھا؟ یہ غوث پاک کے سچے شہزادے ہیں. ہاں یہ جھوٹے نہیں ہیں، جھوٹے بہت ہیں ہندوستان میں، نئے نئے عنوان سے آج بھی جھوٹے آ رہے ہیں، لیکن یہ سچا شہزادہ تھا. ان کی زندگی کی ہر ادا ادائے غوثوی تھی. ان کی ساری زندگی پیرانے پیر کی زندگی کا پرتو تھی اور اس کا اظہار ہوتا تھا. تو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر عمدہ اعلیٰ قسم کا اور بڑا بیش قیمتی لباس پہن کر بیٹھے. ایک مرید بیٹھا تھا، اس کے دل میں تصور گزرا کہ میرے شیخ کو اتنی بھاری چیزوں کی کیا ضرورت ہے، اتنا قیمتی لباس کیوں پہنا؟ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کہ بھائی خیرات کر دینا چاہیے، غریبوں کو دے دینا چاہیے، فلاں فلاں فلاں. تو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر نے فوراً اس کے قلب کی طرف القاء کیا. وہ بے چین ہو گیا، بے چین ہو کر ڈر کے کانپنے لگا. سمجھ گیا کہ دل میں جو گزرا غوث پاک جان لیا. منکشف ہو گیا پیرانے پیر کے پاس. غوث پاک نے اس کی طرف دیکھا اور یکایک اپنے واس کو بدل دیا، اپنے خطبے ارشاد کے رخ کو موڑ دیا اور موڑ کر کہا کہ لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ لوگ آج عبد القادر جیلانی کے لباس کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کو قیمتی اور بیش قیمتی لباس پہننے کا کوئی شوق ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ شخص کانپنے لگا اور سارے لوگ سمجھ گئے کہ آج کسی کے دل میں یہ خیال گزر گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنا بھاری اور قیمتی لباس کیوں پہنا. تو پیرانے پیر نے ارشاد فرمایا کہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مردے کو بہترین لباس پہنایا جائے. توجہ، غوث پاک نے فرمایا، آپ نے دیکھا کفن کا کپڑا وائٹ ابیس، اس لیے کہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ سفید لباس پہنا کریں. رنگ برنگی بھی حضور نے پہنا ہے، سفید لباس پہنے. پرسوں میں نے ایک حدیث پڑھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفید لباس اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسی لیے جمعے کے دن خاص طور پر سفید لباس کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے؟ نہیں کرتا. سفید میں اللہ نے یہ کیفیت رکھی ہے کہ جب انسان اسے زیب تن کرتا ہے تو وہ جب تک سفیدی اس کی سلامت رہتی ہے تب تک وہ سفید لباس ذاکر بن جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اسی لیے یہ فلسفہ موت ہے کہ مسلمانوں کو سفید کفن دیا جاتا ہے. دیگر مذاہب میں بھی سفید دیا، بہت کم دیوانے ہیں جو رنگ برنگی کفن دیتے ہیں، لیکن سفید. تو حضور پیرانے پیر غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ لباس میں نے اپنی نفس کی خواہش کے لیے پہنا ہے؟ نہیں، عبد القادر جیلانی 100 مرتبہ مرا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا کہ 100 مرتبہ مرا ہے تب جا کر یہ لباس زیب تن فرمایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے موت کا واقع ہو جانا، مرنے سے پہلے مر جانا کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر نے اپنے نفس کی تمام خواہشات کو مار دیا ہے، ختم کر دیا ہے. تو یہ جو آج کا المقالۃ الرابعہ ہے